بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تم پر بلند کر دیا اور تم سے یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوة، تم لوگ اس چیز کو مضبوطی سے تھام دو جو میں نے تم کو دی ہے، واسمعوا، اور سنو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں. قالوا، تو وہ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا فی قلوبہم العجل، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گھول کے پلا دی گئی ان کو، یا ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارے ایمان حکم دیتے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ، یہ قرآن اس کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 10 میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ یقیناً بلا شبہ ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے، تمہاری باتیں ہیں. افلا تعقلون، تم عقل کی نہیں کرتے. سبحان اللہ، قرآن میں ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ہماری زندگی، ہمارے مسائل، ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہماری جنت، ہماری جہنم، سب کا ذکر. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کو پڑھے گا سمجھ کر تو اس کو یوں لگے گا کہ یہ میرے آج کے موجودہ مسائل کے بارے میں ہی نازل کی گئی. دیکھیے، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل بدلتے رہتے ہیں. آج اگر کسی کی عمر 25 سال ہے تو اس کے مسائل کسی اور طرح کے ہیں، 5 سال گزرنے کے بعد اس کے مسائل کسی اور طرح کے ہوں گے، 10 سال گزرنے کے بعد اس کے مسائل یکسر تبدیل ہوں گے. ایک 75 سال کا، 70 سال کا شخص، اس کے مسائل الگ ہیں، اور ایک 35-40 سال کا شخص، اس کے مسائل الگ ہیں. لیکن کوئی شخص کسی بھی عمر کے حصے میں کسی بھی طرح کے مسائل سے دوچار اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو لگے گا کہ یہ میرے بارے میں، گویا کسی نے میرے بارے میں ایک خط لکھا ہے مجھے، اور میرے مسائل اور میرے معاملات کو ڈسکس کیا. اور یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، کتنی بڑی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے دن کا آغاز اس کتاب کو سیکھنے سے ہوا، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، ایعجز احدکم، بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا، کیا تم اتنے ہی نکمے ہو گئے ہو، اتنے ہی عاجز آ گئے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جا کر قرآن کریم کی 2 آیات نہیں سیکھ سکتا؟ اگر سیکھ لے گا تو یہ 2 آیات اس کے لیے 2 اونچی کوہان کی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی. یعنی دنیا کی قیمتی ترین چیز اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی نصاب نہیں، اور کوئی تعلیم نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی کتاب اور اس کی آیات کو سنو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب دیکھیے، اس آیت میں، صرف اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو کتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے، ہماری کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور یہ آیات، یہ جو سابقہ اقوام کے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان نہیں کیے. اصل میں ان واقعات میں ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا. یہودیوں کی بات چل رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، اور اتنی آیات شروع میں ہی، پہلے ہی بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رضا، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا
سے ہٹانے والی چیز کون سی ہے اور کون لوگ ہٹے اور ان کے کرتوت کیا کیا تھے، تم میں یہ باتیں کبھی نہ پائی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ کیا لیا تھا؟ پختہ وعدہ یہ لیا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور پختہ وعدہ یہ لیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو قوت سے پکڑو۔ یہ جو بات ہے نا، یہ کئی دفعہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے کہ تم اس چیز کو مضبوطی سے تھام لو جو ہم نے تم کو دی ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی یہ کہا گیا، ہمیں بھی یہی ہے حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، اس کو تم لوگ مضبوطی سے تھام لینا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، تم یہ جو نوکیلے دانت ہیں اس سے جب کسی گوشت کے ٹکڑے یا کسی چیز کو ان دانتوں سے تھاما جاتا ہے نا تو سب سے مضبوط یہ پکڑ ہوتی ہے، سب سے مضبوط۔ کہا کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو اسی طرح سے مضبوطی سے تھامو، اسی طرح سے مضبوطی سے تھامو۔ یہ جو اس حدیث کے الفاظ ہیں اس میں یہ نوکیلے دانت نہیں بلکہ پیچھے والی داڑیں ہیں، نوکیلے دانت نہیں، نواجذ کہتے ہیں پیچھے والی، نوکیلے دانت سے پیچھے داڑیں، ان کو انیاب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو سب سے زیادہ مضبوط پکڑ وہ ہوتی ہے جو داڑھ کے ساتھ کسی چیز کو تھاما جائے یا دبایا جائے۔ یہ ایک پیرایا ہے بات کرنے کا، مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو سیکھو، سیکھنے کے بعد ڈٹ جاؤ اس پر، مضبوطی سے عمل کرو، چھوڑو نہیں تم میں سے۔ اور یہی بات ہے کہ پڑھا لکھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس شخص کو قرار دیا جس کے پاس یہ علم ہے، جس کے پاس یہ علم نہیں ہے اور جتنا نہیں ہے اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم ان پڑھ قوم ہیں، نحن امۃ الامیہ، ہم ان پڑھ قوم ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ہمیں لکھنا نہیں آتا، بہت سارے لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ امام کیوں بنے؟ اس لیے کہ لکھنے پڑھنے کے سوا کون سی چیز لکھنا اور پڑھنا نہیں آتی؟ دنیا کے علوم، دنیا کے یہ سب مسائل اور دنیا کی یہ سب چیزیں، لیکن اللہ کی کتاب اور اللہ کی نازل کردہ وحی میں وہ امام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور پڑھنا بھی نہیں آتا، اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا گیا اس میں ان لوگوں نے اس بات پر اختلاف کھڑا کر دیا کہ یہ محمد رسول اللہ میں رسول مٹاؤ، اگر ہم نے رسول مان لیا تو پھر جھگڑا کیسا؟ ہم رسول نہیں مانتے، مٹاؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا، میں نہیں یہ مٹا سکتا۔ آپ نے کہا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا، انہوں نے کہا یہ لکھا ہے، آپ نے خود مٹا دیا۔ تو گویا آپ اوپر دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود کیا آپ کی شان کیا ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین، لوگوں کے نہیں انبیاء کے بھی امام، تمام انبیاء سے سب سے بڑھ کر مرتبہ آپ کا، دنیا کے سب سے بڑھ کر ذہین، فطین، سب سے بڑھ کر پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، سب سے بڑھ کر اخلاق اور سب سے بڑھ کر بہترین اوصاف کے مالک آپ ہی تھے دنیا۔ اور آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، لوگ آپ کو مجنون کہتے تھے، اللہ کہتے تھے کہ میں ہوں نا گواہی دینے والا، آپ مجنون نہیں ہیں، کیا ہیں پھر آپ؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مجنون لوگوں کے، پاگل لوگوں کے ایسے اخلاق ہوتے ہیں جیسے آپ کے اخلاق ہیں، اتنے بلند اخلاق کے آپ مالک ہیں، اتنا بلند اخلاق، دشمنوں سے محبت، پیار، لوگوں سے درگزر، شفقت، عنایت۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ما قال لی اف قط، ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا، اور کہتے ہیں میں ہر چیز آپ کی مرضی کے موافق نہیں کرتا تھا، کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی تھی، آپ نے کبھی اف تک نہیں کی، کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں کہا انس آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ انس آپ نے یہ کیوں کر دیا۔ انک لعلی خلق عظیم، میں پیغمبر اب مجنون نہیں ہے، آپ کے تو اخلاق ہی اتنے بلند اور اتنے اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کا ذکر بلند کیا۔
تو جس شخص نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حدیث کو نہیں سیکھا اور اس کو سیکھنے میں وہ کوتا ہے، شوق نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسے دعویٰ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کون سی عدالت اس دعوے کو سچا مانے؟ محبوب ہو ایک شخص اور محبوب کی باتیں، محبوب کی زبان، محبوب کے اعمال، محبوب کے اوصاف اور اخلاق سیکھنے، سمجھنے، اپنانے کا وقت ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو، دنیا کی کون سی عدالت آپ کو کہے گی کہ آپ محبت میں سچے ہیں؟ اسی لیے تو ہمارے اخلاق بگڑے ہیں، برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، دلوں میں کینے ہیں، بغض ہیں، زبان پر چغلی ہے، غیبت ہے، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، معاملات میں وفا نہیں، معاملات میں فیئرنیس نہیں، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، رشتہ داریوں کو ملانا نہیں ہے، وراثت کے حصے نہیں ہم لوگ دیتے۔ تو یہ ساری باتیں کہاں سے کب آتی ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت ہو اور نہ بندہ اس کو سیکھے۔ پھر کبھی کبھی بندہ بڑے اونچے عہدے پر فائز ہوتا ہے، منبر و محراب کا وارث ہوتا ہے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہونے والا امام ہوتا ہے، لیکن اخلاق بہت ہی بدترین ہوتے ہیں۔ کب ہوتے ہیں؟ جب یہ باتیں سیکھنے کی توفیق کی بندے بنا گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے کیا، ہم نے کمزوری سے بھی نہیں تھاما ہی نہیں ہے۔ دیکھیں زندگی میں مختلف مراحل تو ہمارے آتے رہتے ہیں، ہمیں زندگی کی کس کس مرحلے کے متعلق علم ہے کہ اس مرحلے پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نمونہ ملتا ہے، اس سے پتہ چل جائے گا۔ آپ کا کسی سے مثال کے طور پر جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے کو حل کیسے کرنا ہے، اس کا حل اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے علم ہے، اگر علم نہیں اور آپ نے سیکھ لیا تو آپ واقعی ہی محب ہیں، لیکن اگر آپ کو علم بھی نہیں، آپ نے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، آپ نے اپنے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محب نہیں ہیں۔ کیوں لوگ دیندار لوگوں کی وجہ سے لوگ دین سے دور کیوں ہو گئے؟ حیرت کی بات نہیں ہے۔ دیندار لوگ تو اس لیے کہ لوگ دین کے قریب ہیں، لیکن کتنے سارے لوگ ایسے کہ ان کے دین سے دور ہونے کا سبب ہی دیندار ہے۔ یہ کون سے دیندار ہیں؟ جن کا دین ان کے حلق سے آگے تک نہیں گیا، دل تک نہیں گیا۔ دینداری ہے، زبان سے بڑا کہیں گے، شکل و صورت سے بھی بڑے لگیں گے، لیکن معاملات، اخلاق، اوصاف، عادات، تنہائیاں، یہ سب دینداری والے نہیں ہیں۔ یہودیوں میں اصل خرابی یہ تھی، دعوے تو ان کے بہت بڑے بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، جیسے پیچھے والی آیات میں بھی گزرا، طور پہاڑ کو بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا، اگر بچنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ کیا کرنا ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، جو بھی تعلیمات ہیں، غیر مشروط طریقے سے اس کو اپنا لو۔ یہ نہ ہو کہ ہاں یہ اس بات کا مجھے علم ہو گیا، واقعی کرنا مجھے ایسے ہی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے رشتہ داریاں ہیں، آپ کو معلوم ہے آفس کے کئی معاملات ہوتے ہیں، جاب ہے، آپ کو معلوم ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کرتے ہیں، برادری ہماری ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، تم نے اپنے آفس، جاب، عادات، دوست، احباب، برادری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن کے ہم واقعات پڑھ رہے ہیں فرق کیا رہ گیا؟ انہوں نے بھی اس لیے چھوڑا تھا، اپنی انا کی خاطر، لوگوں کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہ صرف چھوڑا بلکہ تبدیل کر دیا۔ تو یہ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا تو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق دیں کہ یہ سبحان اللہ ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، ان چیزوں کو زندگیوں پر لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی ہیں، بہت سخت۔ آدمی توقع نہیں رکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت باتیں کی ہیں۔ خارجیوں کے بارے میں آپ نے کہا یہ جہنم کے کتے ہیں،
کچھ لوگ جو تب بھی پیدا ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص ان میں سے آیا تھا آپ کے سامنے، آپ نے بھی پیشین گوئی کی اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو کفر کے فتوے لگا کر حکمرانوں کے ساتھ ان پر خروج کریں گے۔ آپ نے ان کی ایک علامت یہ ذکر کی، آپ نے کہا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور اے میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بڑا حقیر سمجھو گے کہ ہم تو نماز ہی کچھ نہیں پڑھ رہے، اتنے بہترین نماز ادا کرنے والے یہ لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہوں گے، بڑا قرآن پڑھیں گے، بڑا بہترین قرآن پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا لیکن قرآن پڑھتے ہوں گے لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر شکار سے نکلنے کا مطلب شکار سے تیر جب کراس کر جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا، یعنی یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے کہ واپس آنے کے چانس نہیں ہوں۔ اور یہ جو کہا کہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، کیا مطلب ان کا قرآن پڑھنا، ان کا قرآن پڑھتے ہوئے رونا، ان کی قرآن کے ساتھ آواز، بہترین آواز کا ہونا، یہ سب حلق کے ساتھ منسلک ہے نا باتیں، یہ تو ہوں گی، لیکن قرآن حلق سے آگے بڑھ کر دل پر اثر انداز نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں گے میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل پر یہ اثر انداز ہوتا ہے قرآن، اور یہ قرآن دل پر اثر انداز کب ہوگا؟ جب اس کی سمجھ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا کہ دیکھو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے تھام لو، واسمعوا، اور سنو۔ سنو سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ مضبوطی سے تھامنے کے لیے پہلے آپ کو اللہ کی تعلیمات کو سننا پڑے گا۔ کیسے سنو گے؟ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سنو۔ ہم اس لیے سنتے نہیں، نماز میں ہم جو قرآن سنتے ہیں کیا یہ سیکھنے کے لیے سنتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نماز کا حصہ ہے۔ سیکھنے کے لیے قرآن ہم کب سنتے ہیں؟ یہ ابھی ہم قرآن سیکھنے کے لیے سنتے ہیں۔ یہ حکم تھا ان کو کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو سنو، سمجھو اس کو۔ ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ کس قدر ڈھیٹ، کس قدر اللہ اکبر جرت تھی ان کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اس قدر گرے ہوئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان کو بندر اور خنزیر نہ بناتے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا نہیں مانیں گے۔ لا حول ولا قوة۔ اور اب یقین کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، خاص طور پر لڑائی جھگڑے کے وقت جب ان کو کوئی آیت، کوئی حدیث سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نے سن لی، مجھے نہ سناؤ، مجھے نہیں ضرورت تمہاری حدیث۔ کیا بنے گا جب مسلمان اتنی جرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تو کیا بنے گا؟ قرآن تو یہ حکم دیتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات، آپ کی زندگی میں یہ حکم تھا کہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ ہو۔ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، سنائی جا رہی ہو، آواز بلند نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہ سناؤ، مجھے سب پتہ ہے، چپ۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ کہ ہم نے سن لیا نہیں مانیں گے، عصینا، نافرمانی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اس کی پھٹکار ان پر کیسے نازل ہوئی؟ پھٹکار ایسے نازل ہوئی جب انہوں نے اللہ کی محبت کو دل سے نکالا تو اللہ نے اس بچڑے کی، غیر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں گول کر ڈال دی، یعنی شدید محبت ان میں ڈال دی۔ ہمیشہ جب بندہ اللہ، اس کے رسول اور دین کو چھوڑے گا، اس کی پھٹکار کے طور پر دنیا کی کوئی بری بدترین چیز اس بندے کے دل میں ڈال دی جائے گی۔ یہ پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے۔ دین کو چھوڑو گے، کسی اور چیز میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کیوں ڈالی گئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اے پیغمبر آپ ان کو کہیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ تمہارا ایمان ہے، بڑی بری تمہاری ایمان کی تعلیم ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں کیا یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی باتیں سن کر کہو کہ ہم نہیں مانتے؟ بہت بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، واقعی اگر تم میں ایمان ہے نا، تو تم اگر سوچو تو کس قدر بدترین تمہارے ایمان کی حالت ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اتنی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومن بندوں کی طرح بنا دیں
جو اللہ کی باتوں کو سن کر اس پر لبیک کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں سے نہ کریں جو یہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، سن لیا نہیں مانیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔